اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ اے مخاطب، جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تو ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ لوگ اس ترجمے کو سماعت کیجئے ذرا دل کے کانوں سے، کہ وہ لوگ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے، سنی سنائی باتیں وہ جا کر اگلے لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ ایک سنی سنائی بات پر پروپوگنڈا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح الفاظ کہے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر اگر مثال موٹی کر کے کھل کر آپ کو سمجھاؤں تو ہمارے احباب کہتے ہیں یہ ہم پر ہوٹنگ کر رہے تھے، ہم پر ہٹ کر رہے تھے۔ اب قرآن کے الفاظ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے، جو جھوٹی باتیں زیادہ سنتے ہیں ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، اے نبی، جو آپ کے پاس بھی نہیں آئے۔ قرآن بھی ہٹ کر رہا ہے۔ قرآن یہود کی وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو آج کے اس مسلمان کے اندر سرائیت کر چکی ہیں۔ یہ جو مسلمان ہے آج پستی کا شکار ہے، اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ اس کے اندر یہود والی حرکتیں ہیں، نصارہ والی حرکتیں ہیں، اور ہم سارے اس دلدل میں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم رہتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے سامنے ایمان لے آئے ہیں لیکن انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کی۔ یہ یاد رکھیں کہ یا ایھا الرسول، یہ دو مقامات پر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ کی جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس میں آیا ہے، یا یہ آیت نمبر 74 کے اندر اسی سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمتوں والی ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے رسول کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا، ورنہ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پر یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا، اے میرے نبی۔ یہاں پر یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر فرمایا اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے یہ یہود بدل دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے مان لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو نہ مانو۔ یہ لفظی اور معنوی تحریف کیا کرتے تھے یہود، لفظوں میں بھی ہیر پھیر کرتے تھے اور معنوی طور پر بھی یہ ہیر پھیر کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ زبان کو مروڑ کر کسی لفظ کو وہ بیان کر دیا کرتے تھے اور اس کا معنی وہ تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آیت مبارکہ آ رہی ہے
اس پر وہ ہاتھ رکھ کے اسے بدل دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور یہودیوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک تورات میں زنا کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے زنا کا یہ حکم لگایا ہے کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور دونوں کے چہرے مخالف سمت کر کے انہیں ہم چکر لگواتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر تورات لے آؤ۔ اب وہ تورات لے کر آئے، اس کو پڑھا، اور جب تورات میں جو رجم والی آیات تھی وہاں سے جب پڑھنے لگے تو جو پڑھ رہا تھا تورات اس نے اس جگہ پر ایسے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اگلی آیت پڑھ گیا، وہ حصہ چھوڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے جو یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے یہ جو تورات ابھی پڑھ رہے ہیں، حضور کو تو پتا تھا، عبداللہ بن سلام بھی عرض کر رہے تھے کہ یہ جو تورات یہ پڑھ رہے ہیں یہ اس پر ہاتھ رکھ کر رجم والی آیت کو چھپا رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اس کی آیات کی جگہوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور پھر اگلی جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی گزرا جس کا منہ کالا تھا اور اس کو کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد جو ہے وہ کس طرح دیتے ہو؟ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم لے کر سوال کر دیا۔ کہنے لگا کہ ویسے تو میں آپ کو نہ بتاتا، لیکن آپ نے جو قسم کھا لی ہے اب بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب ہمارا کوئی معزز بندہ زنا کرتا ہے تو ہم اس کی سزا اور دیتے ہیں، اور ہمارا کوئی غریب بندہ سزا کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو ہم اس کی سزا بدل دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے، ہاں جی یہ ادھر یہی حساب چل رہا ہے، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے، ہمارے علماء نے بیٹھ کر فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ سزا ایسی کی جائے کہ معزز بھی جو بچ جائے اور غریب کو بھی تھوڑی سی وہ ریلیف مل جائے۔ پھر ہم نے یہ کیا، اس پر اتفاق کیا کہ ہم نے منہ کالا کر کے تو بس ایک دو چکر لگائے تو اس کی سزا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھ کر عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس شریعت مطہرہ کے اندر تیری اس آیات جو رجم کو یہ چھپا رہے تھے یہودی، میں نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شخص پر جو جا رہا تھا اسی پر یہ حد جاری کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ کلام کو، اللہ کے کلام کو یہ جگہوں سے تبدیل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے مان لو، اور اگر یہ حکم اس کے برعکس ہو تو اس سے اجتناب کر لو۔ یعنی اگر نبی تمہیں حکم دے کہ یہ فلاں نے زنا کیا ہے اس پر منہ کالا کرو تو پھر مان لو، اگر نبی یہ کہے کہ اسے رجم کر دو تو پھر تم اس کا انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مقدسہ کے آخری حصے میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی یہ دی کہ، اور فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، طاقت والا اور ان سزائیں دینے والا ایک ہی اللہ ہوگا، تم کسی اور کو مالک نہیں پاؤ گے، وہی باریک لم یزل ہوگا جو سزائیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔